هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے الترکیب کا سبق نمبر 4، جار مجرور سے متعلقہ ضروری باتیں اور اہم قواعد۔ اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً جو ہے وہ 22 قواعد پڑھ چکے ہیں۔ آج ہمارا ہوگا قاعدہ نمبر 23، اور اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً جو ہے وہ 22 پارٹس جو ہے وہ بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ ہوگا پارٹ نمبر 23۔ ہم لوگ حروف جارہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ جارہ کا لغوی معنی ہوتا ہے کھینچنے والے، کیونکہ یہ فعل یا شبہ فعل کا معنی کھینچ کر اپنے مدخول تک پہنچاتے ہیں، اسی وجہ سے انہیں حروف جارہ کہا جاتا ہے۔ کتنے ہوتے ہیں؟ 17 ہوتے ہیں۔ کون کون سے ہوتے ہیں؟ باؤ، تاؤ، کاف و لام، واو، منزو، مثقلہ، ربع، حاشا، من، عدا، فی، ان، علی، حتی، الی۔ کہاں پر داخل ہوتے ہیں؟ اسم پر داخل ہوتے ہیں، اور اسم پر داخل ہونے کے بعد اسم کو حالت جری میں کر دیتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر اب تک جو ہے وہ ہم لوگ تقریباً 22 قواعد پڑھ چکے ہیں۔ اب یہ قاعدہ نمبر 23 ہے۔ اب اس میں کہا جا رہا ہے کہ بسا اوقات حروف جارہ من، ان اور با، یہ تین ہیں، یہ تین حروف جارہ میں سے ہی ہے نا، یہ من، ان اور با۔ اور ہم نے اس سے پہلے والے قاعدے میں ماں کے بارے میں بھی پڑھا تھا، اور ماں کا باقاعدہ جو ہے وہ ایک استعمال جو ہے حروف مشبہ بالفعل جب قواعد پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت میں بھی ہم لوگ پڑھیں گے۔ ایک ماں ہوتی ہے ماں کافہ۔ ماں کافہ کیا ہوتی ہے؟ ماں کافہ یہ ہوتی ہے وہ عمل سے روک دیتی ہے۔ جیسے اس سے پہلے والے قاعدے میں ہم نے پڑھا تھا ربۃ ماں کے بارے میں پڑھا تھا کہ ربہ حرف جر ہے، تا تائے تانی سے، اور ماں جو ہے وہ عمل سے روکنے کے لیے آئی ہے، تو لہٰذا اس وقت میں ربہ کو مکفوف عن العمل کہا جائے گا، یعنی عمل سے روک دیا جائے گا، اور پھر ربہ جو ہے وہ عمل نہیں کرے گا۔ تو عام طور پر ماں جو آتی ہے کسی عامل کے بعد تو وہ عمل سے روک دیتی ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ حروف جارہ کے بعد یہ ماں آتی ہے اور یہ ماں زائدہ ہوتی ہے، یہ ماں کافہ نہیں ہوتی ہے، اور یہ عمل سے روکتی بھی نہیں ہے، لہٰذا اس کے بعد جو بھی ہوگا حرف جر کے بعد وہ کیا ہوگا؟ وہ حالت جری میں ہی ہوگا۔ اب یہ من، ان اور با کے بعد خاص طور پہ یہ جو ماں ہوتی ہے یہ ماں زائدہ کہلاتی ہے، کافہ نہیں ہوتی ہے۔ یہ انہیں عمل سے نہیں روکتا ہے، یہ والا جو ماں ہے نا یہ انہیں عمل سے نہیں روکتا ہے، چنانچہ ان کا ماں بعد اسم اس ماں کے بعد واقع ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ حالت جری میں ہوگا۔ اس کے لیے انہوں نے 3 مثالیں ہمیں دی ہیں۔ ایک جو ہے وہ سورہ نوح ہے، آیت نمبر 25 ہے، اور ایک سورہ مؤمنون ہے، آیت نمبر 40 ہے، اور ایک سورہ آل عمران ہے اور آیت نمبر 159 ہے۔ سورہ نوح کے اندر جو آیت ہے، آیت نمبر 25، اس میں ذکر کیا گیا مما خطیئاتہم اغرقو۔ اب یہاں پہ یہ من جو ہے یہ من ماں جو ہے نا، یہ من ماں ہے، یہ من حرف جر ہے، اور اس کے بعد یہ جو ماں ہے نا یہ ماں زائدہ۔ ہم سمجھ سکتے تھے شاید اس کو کہ یہ شاید جو ہے وہ عمل سے روکنے کے لیے آئی ہے، لیکن نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ والا دیکھیں یہ خطیئاتی، یہ جو تا کے نیچے جو زیر ہے اسے حالت جری میں کیا، اسے اس من نے جو ہے وہ حالت جری میں کیا ہے، اور یہاں پہ یہ جو ماں ہے یہ عمل سے روک نہیں رہی ہے، تو لہٰذا ماں کو ہم لوگ ماں زائدہ کہہ دیں گے، اور من حرف جر اور خطیئاتی جو ہے اس کا مجرور ہو جائے گا، اور اس کے اوپر عمل بھی ہو رہا ہے، اور یہ یہاں پر ماں نے اس کو عمل سے نہیں روکا ہے۔ پہلی مثال۔ دوسری مثال، اما قلیل لیصبحن نادمین، سورہ مؤمنون ہے، آیت نمبر 40 ہے۔ اب کہا جا رہا ہے ان ماں، یہ ماں جو ہے نا یہ اصل میں ان ماں ہے، اور ان جو ہے وہ کیا ہے؟ ان جو ہے وہ حرف جر ہے، اور حرف جر جو ہے وہ عمل کرتا ہے، اور اس کو عمل سے کبھی کبھار جو ماں آتی ہے وہ ماں کافہ جو ہوتی ہے وہ عمل سے روک دیتی ہے، لیکن یہ والی جو ماں ہے یہ ماں عمل سے روکنے کے لیے نہیں آئی ہے، بلکہ یہ ماں زائدہ ہے، اسی وجہ سے یہ قلیل جو ہے وہ آپ کو حالت جری میں نظر آ رہا ہے۔ پھر تیسری مثال، فبما رحمت من اللہ۔ اب دیکھیں یہ بیما یہ با کیا ہے؟ حرف جر ہے، اور اس کے بعد یہ جو ماں ہے یہ کیا ہے؟ ماں کافہ نہیں ہے، بلکہ یہ ماں زائدہ ہے، اور اسی وجہ سے اس نے اس کو عمل سے نہیں روکا ہے، اور رحمتن جو ہے وہ حالت جری میں ہے۔ تو یہاں پہ خطیئاتی
یہ بھی آلت جریم ہے، قلیل یہ بھی آلت جریم ہے، اور رحمت آلت جریم ہے، جبکہ ان سے پہلے ما آ رہی ہے تو لہٰذا یہ ما کافہ نہیں ہے بلکہ یہ ما زائدہ ہے، اور یہ من ان اور با کے بعد ہی جو ہے وہ اس کا استعمال جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ تو المختصر قاعدہ یہ ہے کہ بسا اوقات حروف جارہ من ان با کے بعد ما زائدہ آتا ہے اور یہ انہیں عمل سے نہیں روکتا، لہٰذا ان کے بعد جو بھی ہوگا وہ حالت جری میں ہوگا، مجرور ہی ہوگا۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا قاعدہ نمبر 23 بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔